کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب ایک مامور من اللہ آتا ہے تو اس سے منہ پھیرنا اصل میں خدا سے منہ پھیرنا ہے۔ دو جنتیں یاد رکھو، جو خدا تعالیٰ کی طرف صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کیے جاتے، ان کو دونوں جہان کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن آیت 47۔ اور یہ اس واسطے فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے دنیا کھو بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دو بہشت ہیں، ایک بہشت تو اسی دنیا میں اور ایک جو آگے ہوگا۔ دیکھو اتنے انبیاء گزرے ہیں، کیا کسی نے اس دنیا میں ذلت اور خواری دیکھی؟ سب کے سب اس دنیا میں سے کامیاب اور مظفر و منصور ہو کر گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو تباہ کیا اور ان کو عزت اور جلال کے تخت پر جگہ دی، لیکن اگر وہ اس دنیا کے پیچھے پڑتے تو زیادہ سے زیادہ 10-12 روپیہ ماہوار کی نوکری انہیں ملتی، کیونکہ وہ صاف گو اور سادہ طبع تھے۔ مگر جب انہوں نے خدا کے لیے اس دنیا کو چھوڑا تو ایک دنیا ان کے تابع کی گئی۔ غور کر کے دیکھو کہ اگر ان لوگوں نے خدا کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا تھا تو نقصان کیا اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھو کہ جب وہ شام کے ملک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ان کو ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں، البتہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ سچا ہے، وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چلے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ آپ گواہ رہیں کہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا میں ہوں۔ دیکھو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں مانگا تھا، صرف پہلے تعارف کی برکت سے وہ ایمان لے آئے تھے۔ یاد رکھو، معجزات وہ طلب کیا کرتے ہیں جن کو تعارف نہیں ہوتا۔ جو لنگوٹیا یار ہوتا ہے اس کے لیے تو سابقہ حالات ہی معجزہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بڑی تکالیف کا سامنا ہوا، طرح طرح کے مصائب اور سخت درجے کے دکھ اٹھانے پڑے۔ لیکن دیکھو، اگر سب سے زیادہ انہی کو دکھ دیا گیا تھا اور وہی سب سے بڑھ کر ستائے گئے تھے تو سب سے پہلے تخت نبوت پر وہی بٹھائے گئے تھے۔ کہاں وہ تجارت کہ تمام دن دھکے کھاتے پھرتے تھے، اور کہاں یہ درجہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اول خلیفہ انہی کو مقرر کیا گیا۔ خدا تعالیٰ پر بدظنی نہ کرو۔ انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنے سے بچے، کیونکہ اس کا انجام آخر میں تباہی ہوا کرتا ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، سورۃ حامیم السجدہ آیت 24۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنا اصل میں بے ایمانی کا بیج بونا ہے، جس کا نتیجہ آخر کار ہلاکت ہوا کرتا ہے۔ جب کبھی خدا تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے تو جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مامور کے مخالف آخر پکڑے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جب ایک مامور من اللہ آتا ہے تو اس سے منہ پھیرنا اصل میں خدا سے منہ پھیرنا ہے۔ دیکھو، گورنمنٹ کا ادنا چپڑاسی ہوتا ہے، 5 روپیہ ماہوار اس کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ گورنمنٹ کے حکم سے سرکاری پروانہ لے کر زمینداروں کے پاس جاتا ہے، اگر زمیندار یہ خیال کر کے کہ یہ ایک 5 روپے کا ملازم ہے، اس کو تنگ کریں اور بجائے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے الٹا اس کو ماریں پیٹیں اور بدسلوکی سے پیش آویں، تو اب بتلاؤ کہ کیا گورنمنٹ ایسے شخص کو سزا نہ دے گی؟ دے گی، اور ضرور دے گی، کیونکہ گورنمنٹ کی چپڑاسی کو بے عزت اور ذلیل کرنا اصل میں گورنمنٹ کو ہی بے عزت اور ذلیل کرنا ہے۔ اسی طرح جو شخص خدا تعالیٰ کے مامور کی مخالفت کرتا ہے وہ اس کی نہیں بلکہ حقیقت میں وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ بدر سے خدا جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جس کی عظمت اور جس کے جلال کے مقابل میں کسی کا جلال نہیں، کیا وہ اپنے فرستادے، اپنے رسول کی ہتک دیکھ کر خاموش رہتا ہے؟ ہرگز نہیں،
معمور کی بے ادبی در حقیقت خدا تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ بدر 7 نمبر 1 صفحہ 3 مورخہ 9 جنوری 1908۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ اگرچہ سزا دینے میں دھیما ہے، مگر جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے اور بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، الٹے خدا تعالیٰ کے رسول کو ستاتے اور دکھ دیتے ہیں، وہ آخر پکڑے جاتے ہیں اور ضرور پکڑے جاتے ہیں۔ دیکھو دن نہایت نازک آتے جاتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو اور تضرع اور ابتہال کے ساتھ دن رات اس سے دعائیں مانگتے رہو۔ خدا تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ اب دعا کر لو۔ اس کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے بما سامعین نہایت خلوص کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آل عمران 194 تا 195۔